سچ میں یار تو ایمان کا بہت کمزور نکلا۔ یہ بتاؤ میں تمہارے ہاں رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سر آنکھوں پر میرے یار، مگر ایک کام کرنا ہے، میرے ساتھ چل، ہم پولیس کو سب کچھ بتا دیں گے، یہ سلسلہ تو رکے۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، رضوان نے تلخی سے کہا، اور میرا خودکشی کا کوئی ارادہ بھی نہیں۔ سلیمان چند لمحے اسے کڑی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اچھا ان لڑکوں کے نام مجھے بتا دے، میں خود کچھ کروں گا۔ بات تو وہی ہوئی نا، وہ تو صرف مجھ پہ ہی شک کریں گے۔ دیکھ رضوان، یہ کام بہت ضروری ہے۔ رضوان اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، نہیں رہنا مجھے تیرے گھر، بڑا دوست بنتا تھا، وقت پڑا تو۔ رضوان یہ تیرا گھر ہے، مگر ان لڑکوں کے نام تو تجھے بتانے ہی پڑیں گے۔ میں تو ہرگز نہیں بتاؤں گا، تو میں پولیس والوں کو یہ اطلاع دے دوں گا کہ تو مجرموں کے نام جانتا ہے، وہ خود اگلوا لیں گے تجھ سے، سلیمان نے سرد لہجے میں کہا۔ رضوان بے یقینی بھری زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تو دوست ہو کر یہ کرے گا میرے ساتھ؟ دوست بن کر ہی بات کر رہا ہوں بزدل آدمی، یہ تیری عاقبت کا سوال ہے، میں تیری بہتری سوچ رہا ہوں، آگے تیری مرضی، میں اپنا فیصلہ تجھے سنا چکا ہوں۔ رضوان کشمکش میں پڑ گیا، اسی لمحے اسے سلیمان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور عدنان اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ ہانپ رہا تھا جیسے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ رضوان اور سلیمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، عدنان پھٹ پڑا، غضب ہو گیا یار، ملیر میں شیعوں کی مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے، بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ان دونوں کے چہرے سوت گئے۔ مگر جانتے ہو، زخمیوں کو اسپتال پہنچانے سے لے کر خون دینے تک سب زمین والوں نے کیا ہے، یکجہتی کی فضا بن گئی ہے، زخمیوں کے رشتہ دار تک بعد میں پہنچے، عدنان نے بتایا۔ تم اب بھی خاموش رہنا چاہتے ہو؟ سلیمان نے رضوان سے پوچھا۔ مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ لڑکے ملوث نہ ہوں۔ یہ فیصلہ پولیس کو کرنے دو۔ رضوان اب بھی ہچکچا رہا تھا۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے بتانا چاہتے ہو یا پولیس کو؟ سلیمان نے بے رحمی سے کہا۔ تم دوست ہو کر میرے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ رضوان نے شکوہ کیا۔ کہہ چکا ہوں کہ وہی بات کر رہا ہوں جو ایک اچھے دوست کو کرنا چاہیے، سلیمان نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی بتا دوں کہ یہ معاملہ مسجد کے تقدس اور بے گناہ نمازیوں کے خون کا ہے، اس میں دوست کی پرواہ نہیں کروں گا۔ عدنان حیرت سے کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رضوان نے کہا، ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ ہم براہ راست ملوث نہیں ہوں گے۔ تو پھر تم گمنام کال کے ذریعے پولیس کو مطلع کرو گے؟ سلیمان چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، منظور ہے، اور تم میری حفاظت بھی کرو گے؟ لا حول ولا قوت، کیا ہو گیا ہے تیرے ایمان کو؟ بے وقوف، حفاظت کرنے والا تو صرف اللہ ہے، اللہ معاف کرے، اس وقت تو نے شرک کی بات کی ہے۔ رضوان نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی، پھر وہ لڑکوں کے نام بتانے لگا۔ آج یہ آخری کلاس ہے، ابلیس کہہ رہا تھا، آج تم لوگوں کو کام تفویض کیے جائیں گے جو تم آزادی کا چاند طلوع ہوتے ہی شروع کر دو گے۔ کام کی نوعیت؟ ایک طالب شیطنت نے پوچھا۔ پوری کلاس پرجوش نظر آنے لگی۔ بتا رہا ہوں، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہم انسانی روحیں خریدتے ہیں۔ انسانی روحیں خریدتے ہیں؟ وہ کیسے یور ایکسلنسی؟ ایک طالب شیطنت نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہم انہیں پیشکش کرتے ہیں کہ ہم ان کی 3 خواہشیں پوری کریں گے اور اس کے عوض وہ اپنی روحیں ہمیں سونپنے کا عہد کریں گے۔ یعنی موت؟ نہیں بھائی، ابلیس جھلا گیا، ایسا سودا کیوں کرے گا کوئی؟ بس یوں ہے کہ سودا مکمل ہو جائے تو روح ہماری ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ شخص مرتا ہے تو ہم اس کی روح قبضے میں کر لیتے ہیں، مگر سودے کے بعد سے موت تک ہم اس سے اپنی مرضی کے کام لیتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم روح کو جی بھر کے آلودہ کرتے ہیں، جبکہ روح انسان کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ ہم سے سودا کر کے وہ بدترین خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ روحیں ہمارے پاس ٹرافی کی حیثیت سے جمع ہو جاتی ہیں، وہ ہماری فتح کی علامت ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی آدمی یہ خسارے کا سودا کیوں کرے گا؟ باطل نے سوال کیا۔ لوگ ہنسی خوشی یہ سودا کرتے ہیں، ابلیس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا فساد ہی خواہشوں کا ہے۔ 3 خواہشوں کی ترغیب بہت بڑی ہے، کم ہی آدمی بچ پاتے ہیں،
और यूं भी है कि हम देखभाल करके पेशकश करते हैं। खूब छानबीन के बाद हर साल मुंतखब आदमियों को ये पेशकश की जाती है और हर साल ये काम पोजीशन हासिल करने वालों को सौंपा जाता है। वाह, मजा आ जाएगा, सकीला ने खुश होकर कहा। दूसरे तालिबान शैतानत भी खुश नजर आ रहे थे। मैं तुम में से हर एक को इस शख्स की फाइल दूंगा जिससे तुम्हें सौदा करना है। इस फाइल में तुम्हारे हदफ का नाम, पता और मुमकिना हद तक तमाम कवायफ होंगे। 3 दिन इस फाइल का मुताला करके तुम्हें अपना लाहे अमल तैयार करना होगा, फिर काम शुरू करना होगा। जहां मेरी मदद की जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ, वरना ये काम तुम्हें आजादाना तौर पे करना है। ये तुम्हारी अमल जिंदगी का आगाज है। अब मैं तुम्हें कुछ रहनुमा उसूल बताऊंगा। तुम में से कोई बता सकता है कि मैं सबसे ज्यादा किस आदमी से डरता हूँ? सकीला ने हाथ बुलंद किया और इब्लीस की इजाजत के बाद बोली, इस मोहित से जो अल्लाह की इबादत करता हो। नहीं, इब्लीस ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, वो इबादत गुजार तो बहुत ही आसान हदफ होता है जो दिखावे की इबादत करता हो। दूसरे आम इबादत गुजार अपनी इबादत पर घुमंड और तकब्बुर बहुत करते हैं। उन्हें भटकाना भी मुश्किल नहीं होता, और जो सही मानों पर इबादत करते हैं उन पर मैं वक्त जाया नहीं करता। शिकस्त खाना मुझे पसंद नहीं है। तो फिर आप बताइए योर एक्सीलेंसी, मैं उस गुनाहगार से खौफ खाता हूँ जो कभी दानिस्ता और कभी बेखबरी में बड़ी खामोशी से यूं कोई नेकी कर गुजरता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। बाज औकात उसे भी पता नहीं चलता जिसके साथ नेकी की गई है। वो क्यों योर एक्सीलेंसी? इसलिए कि गुनाहगार अगर सरापा आजिज़ी और इंकिसार हो तो उसे अल्लाह की पूरी तवज्जो हासिल होती है। फिर नेकी में इखलास भी हो तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह को आजिज़ी और इंकिसार बहुत पसंद है और मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ। अब जबकि तुम लोगों को फील्ड वर्क करना है तो मैं तुम्हें एक गुर की बात बता दूं। अपने शिकार को चारा डालने से पहले उन्हें खूब अच्छी तरह देखो और परखो, उनकी कमजोरियां भापो और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को चारा बनाओ। तुम्हें ये सहूलत है कि तुम जो रूप चाहो इख्तियार कर सकते हो। किसी इबादत गुजार के सामने एहतियात करो, वरना एक लाहौल तुम्हारे पाँव उखाड़ देगी। इबादत गुजार के लिए 2 तरगीबें बहुत मौसर हैं, दौलत और औरत। बेहतर है कि उनके सामने औरत के रूप में जाओ। खुशामदाना लहजा सबसे अच्छा लहजा है। कोशिश करो कि इबादत गुजार में गुरूर इबादत पैदा हो, फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। गुनाहगार का मामला अलबत्ता मुख्तलिफ है। जो शख्स सरतापा गुनाहों में गरक है और उसे निदामत भी नहीं, दिल उसका पूरी तरह स्याह हो चुका है, हमें उसकी रूह की जरूरत ही नहीं, वो तो जैसे हम में ही से है। हम उस गुनाहगार पर तवज्जो देते हैं जो एहसास गुनाह और एहसास निदामत का मारा होता है, आजिज़ी और इंकिसार से मालामाल होता है, लोगों के काम आता है, एज़ा रसानी से बचता है, हुकूकुल इबाद अदा करने की पूरी कोशिश करता है। हम उसकी रूह खरीदने की कोशिश करते हैं। वो क्यों योर एक्सीलेंसी? एक तालिबे शैतानत ने पूछा। इसलिए कि उसे किसी भी वक्त अल्लाह की हिदायत मिल सकती है। ऐसे लोग बहुत दुश्वार साबित होते हैं, उन्हें बड़ी नज़ाकत से हैंडल करना पड़ता है। अब मैं तुम लोगों को एक फाइल दूंगा जिसमें तुम्हारे शिकार के मुतालिक तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अब तुम में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। सकीला उठ खड़ी हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ योर एक्सीलेंसी कि हमारी कारकर्दगी कैसी है? इब्लीस चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। मुझे सबसे बड़ी कामयाबी उस वक़्त मिली जब मैंने आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाया। उसके बाद से अब तक कोई इतनी बड़ी कामयाबी हमें मिली ही नहीं। हालांकि गुनाहगारों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। ये दुरुस्त है, लेकिन नेकी और नेक लोग भी जिंदा हैं और मजबूती से कदम जमाए खड़े हैं। बुराई का सही फरोग होता तो अब तक दुनिया पर अल्लाह का कहर नाजिल हो चुका होता। लेकिन सच ये है कि हम साजगार हालात में भी नेकी को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुए। इस बार बातिल उठ खड़ा हुआ। आप पर कभी बुरा वक्त आया है? हाँ, पहली बार उस वक़्त जब मैं लानत का तौक गले में लेकर जन्नत से निकाला गया। वो मेरी बदतरीन तौहीन थी। दूसरा वक्त मुझ पे हर साल एक बार आता है, जब हज के मौके पर मैं गिरफ्तार किया जाता हूँ और हज करने वाले कंकरियां मारते हैं।
وہ कंकरियां आपका क्या बिगाड़ सकती हैं योर एक्सीलेंसी? बेवकूफ़, मेरी बात तो पूरी होने दो। बुरा वक्त वो होता है जब कंकरियां मारने वाला कोई अपना हो। उसकी मारी हुई हर कंकरी में मैं यूं बिलबिला उठता हूँ जैसे मुझे तोप का गोला मार दिया गया हो। अपने से क्या मुराद योर एक्सीलेंसी? वो शख्स जिस पर मैंने मेहनत की हो और जो बहुत बुरा हो। उसके बाद इब्लीस ने उन सब में फाइलें तकसीम कर दी। उसका एडवांस कोर्स मुकम्मल हो चुका था। जिस बुड्ढे की निशानदेही शमशाद और इसके साथियों ने की थी वो नहीं पकड़ा जा सका। सुलेमान ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, पुलिस ने इस मकान पर छापा मारा जहां वो रहता था, मगर वो मकान वीरान पड़ा है। हालांकि सारा फसाद उसी का फैलाया हुआ था, रिजवान ने कहा। पुलिस इस असलहा फरोश को भी नहीं पकड़ सकी जिसने उन्हें असलहा फराहम किया था। अदनान बोला, चालाक और मुनज़्ज़म लोग आग लगाने के बाद रुकते कहाँ हैं? सुलेमान ने तबसरा किया, उन्होंने गुमनाम फ़ोन कॉल के ज़रिए पुलिस को मुश्तबा लड़कों के मुतालिक बता दिया था। पुलिस ने फौरी एक्शन लिया था और तमाम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था। लड़कों ने सिर्फ एक वारदात का एतराफ़ किया था और वो भी मस्जिद की कोई कार्रवाई नहीं थी। उनका कहना था कि मस्जिद पे गोलियां चलाने को उनका दिल नहीं माना था। पुलिस बेपनाह तशद्दुद के बावजूद इससे ज़्यादा उनसे नहीं उगलवा सकी थी। उन्होंने बुढ़े बाबा और असलहा फरोश के मुतालिक भी बता दिया था। उनका कहना था कि बाकी कोई और कार्रवाई नहीं की उन्होंने, और जो कुछ किया उस पर वो बहुत शर्मिंदा हैं। रिजवान बहुत डरा हुआ था। उस दिन के बाद से वो ना अपने घर गया और न दफ्तर। छुट्टी की दरख्वास्त सुलेमान ने दफ्तर पहुंचा दी थी। अदनान भी उस दिन से सुलेमान ही की फ्लैट पे रह रहा था। दोनों दोस्त सहमे हुए रिजवान की दिलजोई कर रहे थे। अच्छा रिजवान, अब हम चलते हैं, सुलेमान ने कहा। बाहर ताला लगा जाओ, रिजवान बोला। सुलेमान ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। अब इसकी क्या ज़रूरत है यार? बस दस्तक हो तो दरवाज़ा नहीं खोलना। दरवाजे के सुराख से देख लेना कि कौन है। नहीं भाई, तुम बाहर ताला लगाकर ही जाओ। तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, अदनान ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तुम हो कि उन लोगों से खौफज़दा हो जो थाने में बंद हैं, और एक वो अक्सरियत है जो जानते हैं कि मस्जिद पे फायरिंग हो सकती है फिर भी जमात नहीं छोड़ते। सुलेमान ने मलामत भरे लहजे में कहा, जानते हो मस्जिदें अब भी नमाजियों से भरी हुई हैं। तुम मलामत करने वाले कौन हो? रिजवान बेफर गया। रमज़ान में सुबह का नाश्ता करके दफ्तर जाते हुए एक रोज़ा नहीं रखा, एक नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती तुम्हें, और बातें दीनदारों की सी करते हो। सुलेमान शर्मिंदा हो गया। ठीक कहते हो, वाकई मुझे मलामत का कोई हक नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर दो यार। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ख्याल से कह रहा था। तुम पांचों वक्त जमात से नमाज पढ़ने वाले आदमी हो। घर में नमाज पढ़ना तुम पर बोझ हो रहा होगा। फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे लोगों का यह जज्बा बड़ा हौसला अफजा है, अदनान ने कहा। ऐसे लोग 2% भी नहीं होंगे जिन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया है। ख़त्म करो इस तस्करे को, रिजवान ने चिड़चिड़ेपन से कहा। वो दोनों बाहर के दरवाजे को ताला लगाकर चले गए। रिजवान ने जाकर दरवाजे की शीशे की आंख से झांका। चंद लम्हे वो देखता रहा, फिर वापस चला आया। उसने वुज़ू किया और फिर कुरान करीम की तिलावत करने बैठ गया। लेकिन इन दिनों अजीब हाल था। नमाज भी वो बस जैसे तैसे पढ़ लेता था। कुरान शरीफ की तिलावत में भी उसका दिल नहीं लगता था। मुश्किल से उसने पाव पारा पढ़ा और फिर सोचने बैठ गया। उसे हैरत हुई थी कि उसके खौफ को कोई समझ नहीं सकता था। उसे यकीन था कि इस गिरोह के सारे लड़के अभी गिरफ्तार नहीं हुए होंगे। पहले छापे के बाद जो बच्चे होंगे वो रोपोश हो गए होंगे और सब जानते होंगे कि पुलिस को इत्तला इसी ने दी है, लिहाजा वो इसके खून के प्यासे हो रहे होंगे। अचानक उसे ख्याल आया कि उसके रोपोश होने के नतीजे में तो उन लोगों का यकीन और भी पुख्ता हो गया होगा। वो सोचेंगे कि अगर इसके दिल में चोर ना होता तो वो यूं छुपता क्यों। सवाल ये था कि कब तक छुपता फिरेगा? क्या पूरी जिंदगी? ये तो मुमकिन नहीं। फिर क्या होगा? इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे सुलेमान पर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने शदीद नफरत महसूस की। वो मुसीबत में तो था, लेकिन जब तक लड़के आज़ाद थे। मामला इतना संगीन नहीं था, लेकिन सुलेमान ने तो बिल्कुल ही मरवा दिया। उसने वो कुछ किया जो कोई बदतरीन दुश्मन ही कर सकता था। वो इस गुस्से और नफरत में फूंकता रहा। अब बिल आखिर उसे नींद आ गई। दरवाजे में चाबी लगाए जाने की वजह से वो चौंका। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा और शीशे के सुराख से झांका।
اس کا دل طوفانی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ باہر سلیمان اور عدنان کو دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی اور تھکے تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ وہ دونوں افطاری کا سامان لائے تھے۔ سلیمان آتے ہی کچن میں مصروف ہو گیا۔ کام ہی اتنے تھے، اب فروٹ چاٹ بنانی تھی، پھر پکوڑے تلنے تھے اور رات کے کھانے اور سحری کے لیے بھی سالن پکانا تھا۔ یہ سب کچھ اسے اکیلے ہی کرنا تھا۔ عدنان اس معاملے میں بالکل کورا تھا۔ اس کے خیال میں اتنی محنت کرنے سے بہتر تھا کہ بازار سے سب کچھ لے آئیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو بازار میں نہیں ملتی؟ سلیمان پکوڑوں کے لیے بیسن تیار کر رہا تھا کہ عدنان کچن میں آ گیا۔ یار تمہیں تو واقعی شادی کی ضرورت نہیں، ہر اعتبار سے خود کفیل ہو، اس نے سلیمان کو چھیڑا۔ ہر شخص کو ہونا چاہیے، سلیمان نے کہا۔ میرے خیال میں تو بیکار کی محنت ہے، سب کچھ بازار میں مل جاتا ہے۔ مگر یہ ذائقہ تو نہیں ہوتا، بازار میں گھٹیا چیزیں ملتی ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، عدنان نے اعتراف کیا۔ اور میں ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی پکاتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ آج کل تو میں تم دو روزہ داروں کی وجہ سے یہ مشقت کر رہا ہوں، خود روزہ نہیں رکھتا تو کم از کم تمہیں ڈھنگ سے افطاری ہی کرا دوں۔ تم بھی خوب ہو یار، خود نیکی نہیں کرتے، نیکی کرنے والوں کی خدمت کرتے ہو، روزہ نہیں رکھتے، روزہ داروں کے لیے ہانڈی چولہا کرتے ہو، خود نماز نہیں پڑھتے، نمازیوں کے تحفظ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہو۔ عدنان بولا، تمہیں کیا فائدہ؟ بس یار یہی ایک معاملہ تو ہے جس میں میں نفع و نقصان کا خیال نہیں کرتا۔ عدنان کمرے میں چلا گیا رضوان کے پاس۔ اور کیا ہو رہا ہے دوست؟ بس قید ہوں، تم سناؤ، دفتر کا کیا حال ہے؟ وہی حال ہے پرانا والا۔ سلیمان نے کوئی نئی شرط لگائی؟ رمضان میں وہ شرطیں کہاں لگاتا ہے؟ اور اس لڑکی کا کیا بنا؟ وہی فرزانہ۔ یار اس معاملے میں سلیمان کی بات ٹھیک نکلی، لڑکی خراب نہیں تھی۔ سلیمان اکیلے گھر میں اس سے ملنے گیا تھا، مگر فرزانہ نے ہاتھ تک نہیں رکھنے دیا، کہنے لگی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ واقعی؟ کمال ہے، رضوان نے حیرت سے کہا۔ اس کی حرکتیں تو خراب والی لڑکیوں جیسی تھیں، مگر سلیمان نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ تو اب سلیمان کا کیا رد عمل ہے؟ تم جانتے ہو ایسی لڑکیوں سے تو وہ پرے بھاگتا ہے۔ خراب لڑکیاں ملتی رہتی ہیں تو اچھی لڑکیوں کی قدر کیوں کرے؟ رضوان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اور بدکار آدمی تو اچھائی سے بھاگتا ہے، شیطان شادی کے تصور سے بھی ناخوش ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ عدنان نے شاک کی نظروں سے اسے دیکھا۔ یار وہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے، تمہیں اس کے متعلق ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ میں سچا کھرا آدمی ہوں، دوستی اپنی جگہ، بدکار کو بدکار اور شیطان کو شیطان ہی کہوں گا۔ دوست ہونے کے ناطے تمہیں اللہ سے اس کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے، وہ سدھرنے والا نہیں۔ پھر بھی یار وہ بہت اچھا انسان اور بہت اچھا دوست ہے، مگر اس بنیاد پر میں اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ عدنان اسے یاد دلانا چاہتا تھا کہ جس حال میں سلیمان نے اسے پناہ دی تھی کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا، اور پھر کتنے خلوص سے وہ ان کے لیے افطاری بنانے میں مصروف ہے۔ اگر رضوان کو اس کی بدکاری اور گناہگاری اتنی ہی بری لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی اور گھر دیکھے اور ایسے گناہگار سے دوستی بھی نہ رکھیں، مگر اس نے یہ سب نہیں کہا۔ وہ رضوان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے گفتگو کا موضوع ہی بدل دیا۔ انہوں نے افطار کیا۔ تراویح کے وقت وہ دونوں رضوان کو فلیٹ میں بند کر کے نکل آئے۔ ایک کو تراویح پڑھنی تھی اور دوسرے کو مسجد اور نمازیوں کی حفاظت کرنی تھی۔ راستے میں سلیمان نے کہا، یار ایسا تو بھارت میں بھی نہیں ہوتا، کتنی شرم کی بات ہے۔ واقعی ہے تو، لیکن ہم لوگوں کو شرم کب آتی ہے؟ نماز کے بعد واپس آتے ہوئے عدنان نے سلیمان سے کہا، رضوان تم سے بہت چڑا ہوا ہے۔ ہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ نہیں یار وہ تجھے بہت برا سمجھتا ہے، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ نفرت کرتا ہے تجھ سے۔ اس میں شکایت کی کیا بات ہے، میرے اعمال ہیں ہی ایسے۔ پھر بھی کسی کو یہ حق نہیں۔ چھوڑو یار، اس کی گالی بھی مجھے بری نہیں لگتی، سلیمان نے محبت سے کہا۔ اب اسے سمجھا بجھا کر نارمل کرو، عید میں 3 دن رہ گئے ہیں۔ اس رات انہوں نے رضوان کو سمجھایا بجھایا کہ اسے کوئی خطرہ نہیں، رضوان آمادہ ہو گیا، عید کے بعد وہ گھر چلا جائے گا اور دفتر جوائن کرے گا۔ اگلی صبح خبر آ گئی کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے ہیں۔ باطل اور ثقیلہ سر جوڑے بیٹھے تھے، دونوں اپنی اپنی فائلوں کا جائزہ لے چکے تھے اور اب ایک دوسرے کی فائلوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ دونوں کے موجودہ شکار ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے، دونوں کا طریقہ کار بھی مختلف تھا۔ ثقیلہ کو اپنے شکار کی روح کا سودا نہیں کرنا تھا،
نام رضوان احمد، عمر 33 سال، غیر شادی شدہ، 5 وقتہ نمازی اور باقاعدہ روزے رکھنے والا، دنیا میں اکیلا، صرف 2 دوست، کبھی لڑکیوں کے چکر میں نہ پڑنے والا، رشوت سے بچتا ہے، بظاہر کسی برائی میں ملوث نہیں۔ یہ ہے تمہارا شکار، باطل نے کہا۔ اور نام سلیمان یوسف، عمر 34 سال، غیر شادی شدہ، مذہب، نماز اور روزے سے کوئی دلچسپی نہیں، دنیا میں اکیلا، صرف 2 دوست، لڑکیوں کو پھنسانے میں جواب نہیں رکھتا، شریف لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا، شرط لگانے اور جوا کھیلنے کا شوقین، تقریباً ہر برائی میں ملوث۔ یہ ہے تمہارا شکار، ثقیلہ نے کہا۔ اور دونوں دوست آپس میں گہرے دوست ہیں، باطل نے کہا، اور ہدایات کے مطابق تمہارا کام مکمل ہونے کے بعد میں کام شروع کر سکوں گا۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، میرا کام بہت مشکل ہے اور تمہارا بہت آسان۔ تمہارا شکار تو سمجھو کہ پکے ہوئے پھل کی طرح ہے، ثقیلہ کے لہجے میں شکایت تھی۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے، باطل بولا، لیکن مجھے ہز ایکسلنسی کی بات یاد ہے۔ وہ متکبر عابد کے مقابلے میں منکسر المزاج گناہگار سے ڈرتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا شکار ایسا ہی ہوگا، چپکے سے سر جھکا کر عاجزی سے نیکی کرنے والا۔ دیکھیں گے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ باطل نے پوچھا۔ لڑکی کی حیثیت سے میں اس سے ملوں گی، وہ ترسا ہوا ہے، نسوانی روپ میں ہی اسے دوسری لائن میں ڈال سکوں گی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تو آسان ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے، مجھے دوستوں میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ تفرقہ ڈالنا ہز ایکسلنسی کو بہت پسند ہے، میاں بیوی کے درمیان تو بہت ہی زیادہ۔ اور تم کس طرح کام کرو گے؟ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، میرے پاس وقت بھی بہت ہے، باطل نے کہا۔ تم کام کب شروع کرو گی؟ پہلے تو جا کر 3-4 دن دنیا دیکھوں گی، تفریح کروں گی، پھر کام شروع کروں گی۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو، آئی تھنک آئی ول بی نیڈنگ اٹ۔ وہ چاند رات تھی، سلیمان نے ایک کچے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بڑی عمر کے ایک صاحب دروازے پر آئے۔ سلیمان بیٹے۔ چچا، میں آپ کے لیے عید کے کپڑے لے کے آیا ہوں۔ سلیمان نے ہاتھ میں موجود پیکٹ ان کی طرف بڑھایا۔ بڑے میاں ہچکچائے۔ بیٹے، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں تو آپ کو ابا کی جگہ سمجھتا ہوں، پلیز لے لیجئے۔ بڑے میاں نے ہچکچاتے ہوئے کپڑوں کا پیکٹ لے لیا۔ ہر سال تم یہی کرتے ہو اور ہر سال کرتا رہوں گا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں چچا، آج کام بہت ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اچھا بیٹے، جیتے رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سلیمان گھر چلا آیا، وہاں عدنان اور رضوان موجود تھے۔ چلو یار، تاش کھیلیں، اس نے دونوں دوستوں سے کہا۔ کیوں، شیطان آزاد ہو گیا؟ رضوان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ہر سال ہی ہوتا ہے، سلیمان ہنس دیا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، یار میں پوری رات جاگنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے دن بھر سونا جو ہے، عید کی نماز تو تم پڑھتے نہیں ہو۔ رضوان طنزیہ لہجے میں بولا۔ نماز تو اس بار بھی نہیں پڑھوں گا، مگر بہت سویرے جاگنا ہے اور آنکھ کھلے گی نہیں، اس لیے سوچا ہے کہ پوری رات جاگ لوں۔ کیوں، صبح کسی محبوبہ کے اکیلے گھر میں چھاپا مارنا ہے؟ نہیں، کل اللہ کے گھر میں پہرا دینا ہے، لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، سلیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، فکر نہ کرو، میں تمہیں جگا دوں گا، رضوان نے کھسیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، لیکن یاد سے جگا دینا۔ سلیمان اب بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن تم بتاؤ، تم صبح کیا کرو گے؟ عید کی نماز تو گھر پہ ہوتی ہی نہیں۔ طنز کر رہے ہو؟ رضوان نے اسے گھورا۔ نہیں، خدا کی قسم، تم پر طنز کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کل میں مسجد جاؤں گا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ لیکن رضوان کو سلیمان کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ نہ صرف خود سے اٹھ گیا تھا بلکہ رضوان اور عدنان کو بھی اسی نے جگایا تھا۔ تینوں دوست نماز کے لیے تیار ہو گئے، 2 نماز پڑھنے کے لیے اور 1 نماز نہ پڑھنے کے لیے۔ یار، وہ جو نیا سوٹ تم نے خریدا تھا وہ کیوں نہیں پہنتے؟ عدنان نے سلیمان کو ٹوکا۔ کون سا نیا سوٹ؟ وہی جو میرے ساتھ ہی خریدا تھا۔ وہ میرا تو نہیں تھا۔ ہر سال تم کپڑے خریدتے ہو مگر عید کے دن پہنتے ہی نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ایک صاحب ہیں، وہ ہر سال مجھے پیسے دیتے ہیں کہ ان کے لیے کپڑے خرید لاؤں، سلیمان نے جلدی سے کہا۔ میں اپنے لیے تو نئے کپڑے لا ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ عدنان نے پوچھا۔
رضوان خاموشی سے سن رہا تھا۔ روزہ جو نہیں رکھتا، سلیمان کے لہجے میں خفیف سی اداسی تھی، اور عید تو روزے داروں کے لیے اللہ کا انعام ہے، میں اس کا حقدار کہاں؟ آج بھی ڈیوٹی نہیں دینی ہوتی تو اس وقت میں سو رہا ہوتا۔ عدنان بھی اداس ہو گیا، مگر رضوان مسکرا رہا تھا۔ پورے ڈرامے ہو یار، ایکٹنگ بڑی زوردار کرتے ہو۔ بس یار کام چلا لیتا ہوں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا ہے تو روزے کیوں نہیں رکھتے؟ عدنان نے کہا۔ کبھی دل میں سچی اور شدید خواہش ابھری تو ضرور رکھوں گا۔ صرف فرض پورا کرنے کے لیے نماز روزہ نہیں کر سکتا، میں فرض میں بھی محبت کا قائل ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، رضوان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ عجیب نماز عید تھی، لوگ سہمے ہوئے تھے، ہر شخص بلا ارادہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ سلیمان اور اس کے ساتھ 5 لڑکے ہاتھ میں خود کار اسلحہ اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ اتنے میں اخباری فوٹوگرافر آ گیا اور مسلح لڑکوں کی تصویر بنانے لگا۔ اس کے نیچے کیپشن دینا، یہ وطن عزیز مملکت خداداد کا منظر ہے، دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ کیا اس کے بعد ہم سر اٹھا کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ فوٹوگرافر نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہاں ہزاروں شیاطین جمع تھے، وہ سب خوش تھے، قہقہے لگا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کے لیے بھی وہ عید کا دن تھا۔ اہل ایمان ایمان والوں کے ملک میں غیر محفوظ تھے، وہ پہرے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عید کے تیسرے دن آدھی رات کے قریب رضوان اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا۔ عدنان اور سلیمان اسے چھوڑنے آئے تھے۔ کہو تو ہم رک جائیں، سلیمان نے کہا۔ رضوان کا دل تو یہی چاہ رہا تھا، وہ اب بھی خوفزدہ تھا، مگر گھر میں رہنا تھا تو خوف کو اسی وقت زیر کرنا ضروری تھا۔ نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل دفتر آ رہے ہو نا؟ ہاں انشاءاللہ، صبح ہی پہنچ جاؤں گا۔ عدنان اور سلیمان کے جانے کے بعد رضوان نے بستر لگایا۔ اس روز کافی سردی تھی، وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ تو گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس سے اب بھی ان لڑکوں کے ساتھیوں کی طرف سے جان کا خوف تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اطلاعی گھنٹی بجی تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 2 بجے تھے۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ ہو نہ ہو یہ وہی لڑکے ہیں اور مجھے ختم کرنے آئے ہیں، اس نے سوچا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ جا کر شیشے کے سراغ سے جھانک کر دیکھ لے، مگر جب گھنٹی تواتر کے ساتھ بجتی رہی تو اس سے اٹھ نہیں پڑا۔ مگر اس کا یہ حال تھا کہ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، دانت بھی بج رہے تھے، اور اس میں سردی کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ دبے پاؤں دروازے تک گیا اور شیشے کے سراغ سے جھانکا۔ باہر بلب کی وجہ سے تیز روشنی تھی۔ دروازے پہ موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے دیوتا کوچ کر گئے۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ نظروں کے دھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ وہ حقیقت تھی، باہر ایک بے حد حسین اور نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ رضوان میں اب بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے کسی پردہ نشین عورت کے انداز میں کہا۔ دروازہ کھولیے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مترنم آواز میں کہا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ صبح آ جائیے گا، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس بار رضوان کو احساس ہوا کہ لڑکی کی آواز میں بھی بلا کی سیکس اپیل ہے۔ آپ صبح آئیے گا۔ صبح تک تو میں شاید زندہ بھی نہ رہوں، لڑکی گڑ گڑائی۔ پھر اس نے آخری وار کیا۔ آپ کیسے مرد ہیں کہ ڈرتے ہیں اور ایک ضرورت مند لڑکی کے کام نہیں آتے؟ آواز سے تو مرد ہی لگتے ہیں۔ یہ سن کر رضوان کا خون جوش مار گیا۔ اس نے بے سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ اپنی اس بے وقوفی پر وہ بہت دیر تک بعد میں کڑتا رہا کہ اگر لڑکی کے پیچھے مسلح لڑکے ہوتے تو کیا ہوتا۔ بہرحال شکر کا مقام یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا۔ سوراخ سے دیکھنا اور بات تھی، مگر اس لڑکی کو روبرو دیکھ کر تو رضوان کی سانسیں رکنے لگیں۔ لڑکی کے چہرے پر اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ ملگجا سا لباس پہنے ہوئی تھی، دوپٹہ موجود نہیں تھا۔ سینے کے زیر بم اور پھولی ہوئی سانسوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہے۔ رضوان سوچ میں پڑ گیا، رات کے 2 بجے کوئی لڑکی بھاگتی ہوئی اس حال میں کسی کے دروازے پر آئے تو صورتحال بہت زیادہ سنگین ہی ہوتی ہے۔